بہت حساسیت بڑھ رہی ہے۔ عزاداری ہر ملک میں اپنی ایک ثقافت کے ذریعے سے پہچانی گئی ہے۔ ہر ملک کی ایک ثقافت ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، اسی ثقافت اور تہذیب میں اگر عزاداری کو پیش کیا جائے تو اس کا اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کی جو ثقافت ہے، ہم چاہے ایران میں اس کو پیادہ کریں تو اس کا اثر نہیں۔ ایران کی ثقافت عزاداری میں جو کلچر ہے اس کو یہاں لے آئیں تو وہ ہمارے لیے وہ اثر نہیں رکھے۔ لہذا اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ ناسمجھی میں، کوئی ہدف نہیں ہوگا ان کا، ناسمجھی میں جو ایران اور عراق کی ثقافت کو یہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے عزاداری میں، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بھول ہے۔ ہمارے ملک میں ہندو ہیں، ہمارے ملک میں سکھ ہیں، ہمارے ملک میں عیسائی ہیں، وہ امام حسین کو امام حسین کے نام سے جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو امام حسین کے پرچم کے نام سے جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو اسی علم کے نام سے جانتے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام کو اسی ذوالجناح کے نام سے جانتے ہیں۔ لہذا اگر ہم انہی کو پہچانوانا چاہتے ہیں تو کلچر کی پوری طریقے سے حفاظت کرنا ہوگی۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ اب یہ آج کل سنا ہے میں نے خود نہیں دیکھا ہے کہ وی آر کوئی چیز چل رہی ہے کہ جس میں اینیمیشن بنایا گیا ہے کربلا کا۔ توجہ کیجئے، اگر بچوں کے ذہن میں حضرت عباس کی وہ امیج پڑ گئی جو اینیمیشن میں کمپیوٹر کے ذریعے دکھائی گئی ہے، تو جب بھی جناب عباس کے فضائل اور گفتگو کی جائے گی تو بچے کے ذہن میں وہی امیج آئے گی جو اینیمیشن میں بنا کے پیش کی گئی ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کی تصویر مختار نامے میں ایرانیوں نے داخل کر دی تھی تو مراجع کرام نے شدت سے مخالفت کی تھی کہ یہ سین یہ جو ہے ہٹ جانا چاہیے، کہ جناب عباس کو اگر دکھا دیا گیا تو ہم گویا سیریل کو چلنے نہیں دیں گے، حرام ہونے حرمت کا فتویٰ دے دیں گے۔ اب عرب کلچر میں یہ عام سی بات ہے، وہاں 15-16 محرم کو سید سجاد کو دکھاتے ہیں کہ وہ زنجیروں میں جکڑے میں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ابھی وہ پگڑی بھی نہیں اتارتے ہیں، سگریٹ نہیں بس جلا کے پی رہے ہوتے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو آپ ایران میں آئیے گا، ہم آپ کو دکھا دیں گے جہاں جناب سید سجاد ابھی وہ اونٹ پر بھی بیٹھے تھے اور وہ خطبہ بیان کر رہے تھے، اور ابھی جلوس ختم ہوا تھا۔ اب ظاہر کپڑے تو وہاں بدلیں گے جا کے نا، اب ان کو سگریٹ کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے خود دیکھا ہے، سنی ہوئی بات نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے سگریٹ جلائے پینے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ ہے وہاں کا کلچر۔ وہاں کے اعتبار سے میں عیب نہیں نکال رہا ہوں، یہ اس کلچر نے ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ کربلا کی اس داستان کو، کربلا کے اس واقعات کو اس تصویر کی شکل میں، لیکن ابھی ہم یہاں کا درگاہ اور کازمین میں یہ دکھانے لگے، جوتے لوگ اتار لیں گے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سنا ہم نے کبھی امام حسین یہاں بنے تھے، فاطمین اور نجف کے بیچ میں کوئی خیمہ بنا تھا، اور کوئی بہت بوڑھے محترم تھے جو امام حسین بن کر کے خیمے میں بیٹھے تھے، ان میں ایک آفت ہو گئی تھی۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں، اب یہ کہ ہمارا شہر بالکل آزاد ہو گیا ہے، نہ کوئی بڑا رہ گیا ہے، نہ کوئی بزرگ رہ گیا ہے، نہ ہی کوئی علماء بڑے کہ جن سے پوچھا جائے، خبر لی جائے، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے بنام عزاداری کر رہا ہے۔ اب یہ کہاں پر ختم ہوگا ہمیں نہیں پتہ۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی، چاہے انجمنیں بیٹھیں، ان کے بزرگان بیٹھیں، چاہے علماء کے پاس آپ لوگ جائیے کہ بھئی یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، اس کا اینڈ کہاں پر ہے۔ ایک آدمی آیا ہمارے شہر میں، اس کو اس شہر کی نزاکت سے پتہ نہیں ہے، ابھی وہ ایکسپورٹ ہوا ہے اور مطلب باہر سے آ رہا ہے، اور آنے کے بعد بغیر نزاکتوں کو سمجھے ہوئے اگر وہ ایران عراق کے کلچر کو یہاں پر لانچ کرنے لگے گا تو کیا ہوگا؟ فلم میں پھر یہ اینیمیشن دکھاتے رہیں، پھر کربلا کی اس حقیقت کو، اس کو کیسے بتا پائیں گے؟ کیونکہ تصویر میں تو دم نہیں ہے کہ ہم کربلا والوں کو تصویر کے ذریعے سے پہنچا سکیں۔ لہذا اس پر بہت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جب سے سنا ہے کوئی ایسا موقع نہیں اس علاقے میں مل رہا تھا کہ میں جو اس میسیج اور پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ایک سل بات بھیجیے محمد والا۔